ابو بصر نامی ایک شخص تھا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اپنے بیوی اور بچوں کو بھوک سے نڈھال دیکھ کر خود غموں میں چکنا چور ہو کر آپ گھر سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک عالم دین ملے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے شیخ، میں غموں کا مارا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، لہذا آپ میری مدد کریں، میں پریشان ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، ہم سمندر کی طرف جائیں گے۔ ابو بصر آپ کے ساتھ چلے اور شیخ صاحب جب سمندر کے قریب پہنچے، سمندر کے پاس پہنچے، تو آپ نے ابو بصر سے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد شیخ صاحب نے ابو بصر سے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیے، اور یہ جال ہے، اس جال کو آپ اپنے ہاتھوں سے سمندر کے اندر ڈالیے۔ ابو بصر نے وہ جال سمندر کے اندر ڈالا۔ پہلی مرتبہ جال کو سمندر کے اندر ڈالنے کے بعد ایک بڑی سی مچھلی ابو بصر کے ہاتھ لگ گئی۔ ابو بصر نے اس جال کو باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد شیخ صاحب نے کہا کہ یہ مچھلی ہے، اس مچھلی کو بازار میں لے کر جاؤ اور بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ اس مچھلی کو بازار کے اندر فروخت کر کے آؤ اور اس کی جو قیمت ہے اس قیمت سے اپنے بچوں کے لیے سامان خرید کر لے آیا۔ ابو بصر بازار میں اس مچھلی کو فروخت کرنے گیا۔ فروخت کرنے کے بعد ان چند پیسوں سے آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان لیا اور آپ نے ایک پراٹھا خریدا۔ وہ سامان لینے کے بعد ابو بصر گھر واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو بھوک سے بلبلا رہی ہے۔ بچہ قریب ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، ماں سے روٹی طلب کر رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، ماں مجبور ہے، لاچار ہے، بچے کو کہاں سے کھانا دے، ماں پریشان ہے، ماں رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ ابو بصر نے ان کی طرف دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اے ابو بصر، کہ معاملہ تو ایک سا ہے نا، کہ یہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، وہ بھی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ ابو بصر سے ان کا حال دیکھا نہیں گیا۔ ابو بصر نے وہ کھانا ان کو دے دیا کہ اے ماں، تو بھی کھا اور بچے کو بھی کھلا۔ ابو بصر وہ کھانا دے کر گھر جا ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں اپنے بچوں کو کیا دکھاؤں گا، اپنی بیوی کو کیا بتاؤں گا، وہ تو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہیں اور ان لوگوں میں ایک لوگ آواز لگا رہا ہے کوئی جو مجھے ابو بصر سے ملائے، ہے کوئی جو مجھے ابو بصر سے ملائے۔ کسی نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں ابو بصر، وہ آ رہے ہیں ابو بصر۔ وہ ابو بصر کے پاس گیا اور ابو بصر سے کہا کہ جب سے آپ کے والد فوت ہوئے ہیں میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، لہذا آپ کے والد کی میرے پاس کچھ امانت ہے، 20 سال سے 30,000 اشرفیہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، اب یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ ان کو سنبھالیں۔ ابو بصر کہتا ہے کہ میں تو ایک ہی دن میں بادشاہ بن گیا، چھوٹے سے بڑا انسان بن گیا، پھر میرے کئی مکان ہوئے، پھر میرے کئی کاروبار چلے، پھر میں ایک بڑا آدمی بن گیا، پھر میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتا تھا، خوب صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، خوب لٹاتا تھا اللہ کے راستے میں، اور میں بڑا ناز کیا کرتا تھا اس لٹانے پہ کہ اے ابو بصر تو بڑا صدقہ کرنے والا بن گیا، اے ابو بصر تو بڑی خیرات کرنے والا بن گیا۔ ابو بصر کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، حساب و کتاب کا دن ہے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں کہ میرے نامہ اعمال تولے گئے، کہ کہا ایک ترازو میں میرے گناہوں کو رکھ دیا گیا اور ایک ترازو میں میرے صدقہ و خیرات کو رکھ دیا گیا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور صدقہ و خیرات کا پلڑا اٹھ گیا۔
میں گھبرا گیا اور میں کہنے لگا کہاں گئے وہ میرے بڑے بڑے صدقات، کہاں گئے وہ میرا مال جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بصر، تو جو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا اور تو اس پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، تیرے نفسی کی شہوات نے، تیرے نفسی کی خواہشات نے تیرے اس صدقات کو روئی کے گلوں سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ ابو بصر کہتا ہے کہ ہائے میں تو گھبرا گیا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، میں اب کیا کروں گا۔ کہا کہ ایک اور فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ آیا، اس کے ہاتھوں میں اس ماں کے جسے ابو بصر نے کھانا دیا تھا، پراٹھا دیا تھا، پراٹھا دینے کے بعد اس کی آنکھوں سے خوشی کے جو آنسو نکلے تھے، اس ماں کے لب سے جو دعا نکلی تھی، اس فرشتے نے اس کو نیکی والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا تو کہا کہ نیکی والا پلڑا جھک گیا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ گیا۔ تو بھائیو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمات، غریب کی دعائیں پہنچاتی۔ اس لیے غریبوں کا دل کا سکون بنے، غریبوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کا تعاون کرے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ انسان مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو بھائیو، غریبوں کو تلاش کرے، غریبوں کو دیکھے کہ کون انسان غریب ہے، ان کی مدد کرے۔ بے شمار گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا، چولہا نہیں جلتا، ایک وقت کا کھانا بن گیا تو دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ امید لگاتے ہیں کہ آج آئے گا اللہ کا کوئی ولی ہمارے گھر پر کھانا لے کر، آج آئے گا اللہ کا ولی ہماری مدد کرنے کے لیے۔ تو بھائیو، ایسے لوگوں کو تلاش کرے اور ایسے جگہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ یقیناً یہ خرچ کیا ہوا مال تمہارے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ ہے۔